شادی کی لائن بہت زیادہ خوبصورت ہو، جیسے کہ آپ کو اس ہاتھ میں نظر آ رہی ہے، ایک بڑی خوبصورت آپ کے ہاتھ میں شادی کی لائن بنی ہو، یہ جیسے آپ کو اس ہاتھ میں یہ شادی کی لائن نظر آ رہی ہے، لیکن اسی لائن کے اوپر اگر آپ کو ایک لائن ایسے نظر آئے تو یہ اس خوبصورت شادی میں پرابلم پیدا کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد یا تو آپ کی زندگی میں کوئی آ جاتا ہے، کوئی آپ کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے اس کی لائف میں کوئی آ جائے اور کسی دوسرے بندے کی وجہ سے آپ دونوں کی زندگی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے اور آپ کی شادی میں پرابلم بننے شروع ہو جائیں۔ یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اگر آپ کی شادی کی لکیر دل کی لکیر کے ساتھ جا کے ٹچ ہو جائے تو، اور دو شاخہ بھی ہو، ان کے یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف گرتی ہے، اور پھر اس کی ایک شاخ ٹھیک سن فنگر کے نیچے یہ دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جائے اور یہ دو شاخہ بھی ہو، تو ایسے جو مرد ہوتے ہیں وہ بد کردار ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی دوسری عورت کے ساتھ ریلیشن بنائیں گے۔ بعض دفعہ یہ اپنی سالی کے ساتھ تعلقات اپنے خراب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شادی شدہ زندگی جو ہوتی ہے وہ بالکل تباہ ہو جاتی ہے، اور بعد میں وہ کھل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے مردوں کی شادی جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور ان کو بڑی ذلت اور بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی شادی کی لکیر جو ہے وہ آپ کی شہرت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے، تو آپ کی کسی امیر کبیر آدمی کے ساتھ شادی ہوتی ہے، یہ آپ کی شہرت، یہ آپ کی شادی کی لکیر ہے، اور یہ آپ کی شہرت کی لائن ہے، یہ آپ کی شہرت کی لائن ہے۔ سن لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ جس انگلی میں آپ انگوٹھی پہنتے ہیں نا، اس کے نیچے جو ابھار ہے یہ سن ماؤنٹ ہوتا ہے، اس کے نیچے ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کی شادی کی لکیر سن لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے تو آپ کی جو شادی ہے وہ کسی امیر ترین آدمی کے ساتھ ہوتی ہے، جو پہلے ہی بڑا مشہور ہوتا ہے، فیمس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ شادی ہونے کی وجہ سے نہ صرف آپ کو دولت ملتی ہے بلکہ آپ کو شہرت تک ملتی ہے، اور آپ زندگی میں بے انتہا کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی کی جو لائن ہے وہ شہرت کی لائن کے ساتھ ٹچ تو ہوتی ہے، لیکن یہ اس کو کاٹ دیتی ہے، یعنی کہ یہ آپ کی شادی کی لائن ہے لیکن یہ آپ کی شہرت کی لائن ہے، اور اس کو شادی کی لائن کاٹ دے گی اس طریقے سے، یعنی کہ اس شادی کی لائن نے شہرت کی لائن کو کاٹ دی ہے، اور کبھی کبھی یہ شہرت کی لائن کو کاٹ کے نیچے کی طرف بھی گر جاتی ہے، یعنی کہ یہاں سے یہ شروع ہوئی، اس نے شہرت کی لائن کو کاٹا اور پھر یہ نیچے کی طرف بھی گر گئی، تو یہ بہت برا سائن ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی تو کسی امیر ترین بہت زیادہ فیمس آدمی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی، 6 ماہ کے بعد یا سال کے بعد، برے طریقے سے آپ کی شادی ٹوٹتی ہے، بات کورٹ کچہری تک جاتی ہے، اور ایک بڑی ذلت اور سخت ترین بدنامی کے بعد آپ کی شادی جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے۔ یہ اس چیز کا سائن ہے۔ آپ کی شادی کی لائن بالکل ٹوٹی ٹہنی کی طرح لٹکی سی ہوئی ہو، ٹوٹی سی ہو، ایسے ان کے نہیں، یہ ایسے نیچے کی طرف گر رہی ہو ایسے، اور ٹیڑھی میڑھی ہو رہی ہے نیچے، اس طریقے سے گرے نیچے کی طرف، تو ایسے ہی جو مرد ہوتے ہیں ان کے اندر جنسی کمزوری ہوتی ہے، اور ایسے وہ جو حقوق زوجیت ادا کرنے ہوتے ہیں، ایسے مرد حقوق زوجیت ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کا یہ رشتہ بریک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی شادی کی لکیر جو ہے وہ نیچے کی طرف جھک جائے اور دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا ایسے، یہ دل کی لائن کو ٹچ کر لے یا یہ دل کی لائن کو کاٹ دے ایسے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پارٹنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ جس کے ہاتھ میں بھی سائن ہوگا، اگر عورت کے ہاتھ میں ہوگا تو اس کے مرد کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور اگر مرد کے ہاتھ میں ہوگا تو اس کی عورت کی ڈیتھ ہو جائے گی، یعنی کہ اس کا جو لائف پارٹنر ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے یا کسی نہ کسی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ اس چیز کا سائن ہے۔ آپ کی جو شادی کی لکیر ہے وہ دل کی لکیر کو کاٹے اور پھر وہ دماغ کی لکیر کو بھی کاٹ دے، یعنی کہ یہاں سے آپ کی شادی کی لکیر یہ ہوتی ہے آپ کی دل کی لکیر، سب سے پہلے آپ کی دل کی لکیر آتی ہے، یہ سب سے پہلے آپ کی دل کی لکیر کو ایسے کاٹتی ہے یوں، اس نے دل کی لکیر کو کاٹا، اور نیچے یہ دماغ کی لکیر ہوتی ہے، یہ دماغ کی لکیر کو بھی کاٹ دے ایسے۔ تو ایسے جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کو مار پیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، بہت ہی بری خصلت کے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کی جو شادی ہے وہ بریک ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے،
یہ شادی کی جو لائن ہے یہ انسان کو ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہے، برے طریقے سے ایسے لوگوں کی شادی ٹوٹتی ہے۔ اگر آپ کی شادی کی لکیر آپ کی شہرت کی لائن کو بھی کاٹتی ہے اور آپ کی دماغ کی لکیر کو بھی کاٹتی ہے، یہ ہوتی ہے آپ کی شہرت کی لکیر، یہ جو اوپر کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو بھی کاٹے، ساتھ قسمت کی لکیر کو بھی کاٹے، یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے، اور پھر یہ آپ کی زندگی کی لکیر کو بھی کاٹ دے، تو ایسی جو شادی ہوتی ہے وہ برے طریقے سے ٹوٹتی ہے، یعنی کہ اس نے آپ کی شہرت کی لائن کو بھی کاٹا اور ساتھ قسمت کی لکیر کو بھی کاٹ دیا، تو یہ شادی بھی برے طریقے سے ٹوٹتی ہے۔ ایسے لوگوں کی شادی کسی صورت کامیاب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی شادی کی لکیر کے ساتھ وینس ماؤنٹ سے کوئی لائن آ کے ٹچ ہو جائے، یہ اور یہاں سے وینس ماؤنٹ سے آپ کی شادی کی لائن کے ساتھ آ کے کوئی لائن ٹچ ہو جاتی ہے یہاں سے ایسے کر کے، تو جو آپ کا لائف پارٹنر ہوگا اس کا جو کردار ہے وہ مشکوک ہوگا، یعنی کہ اگر مرد کے ہاتھ میں یہ سائن نظر آ رہے ہیں تو اس کا جو لائف پارٹنر، اس کی جو بیوی ہوگی وہ اچھے کردار کی نہیں ہوگی، اور اگر عورت کے ہاتھ میں یہ سائن ہے تو اس کا مرد جو ہے وہ اس کے ساتھ بے وفائی کرے گا اور اس کے اور عورتوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، جس کی وجہ سے ایسی جو شادی ہے وہ بریک ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہیں سے کوئی لائن وینس ماؤنٹ سے شادی کی لائن کو کاٹ دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ہی کوئی آپ کی شادی کو بریک کرتا ہے، خاندان میں کوئی بندہ شرارت کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔